بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ایک بار پھر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ۔ دیکھیں بھئی، ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی الزمان ہے، جو حضرت محمد جو مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ کے اندر دفن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری پیغمبر رسول سارا کچھ وہی ہیں، ٹھیک ہے جی، جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں لیکن اپنی قبر کے اندر وہ زندہ ہیں اور وہ آخری نبی ہیں۔ یہ بات ہمارا ماننا لازمی ہے، فرض ہے ہمارے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اگر ہم اس بات کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے جی، تو ہم گناہ گار ہیں، بہت زیادہ گناہ گار ہیں۔ مرزئی جو لوگ ہیں وہ نہیں مانتے، کہ وہ کہتے ہیں نہیں جی، جو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی جو آخری نبی آئے تھے وہ آخری نبی نہیں ہیں، اس کے بعد 1800 کے اندر ایک اور نبی آیا نعوذ باللہ، جس کو مرزا احمد غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے، وہ تو ایک بغیرت بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ہمارے جو پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کے ہاتھ سے 313 معجزات کروائے ہیں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو بندے نے جو چیز سوچی نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم نے جو چیز سوچی نہ ہو، یا ہمارے کبھی وہم و گمان میں بھی وہ چیز نہ آئی ہو کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور وہ پیغمبر چیز کو کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا، ابھی میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی سارے صحابہ کو، کچھ صحابہ کو بیٹھ کے درس دے رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، آخری رسول ہوں، مجھے مانو۔ تو اتنی دیر درس دیتے ہوئے ایک بدو کہتے ہیں گاؤں کے لوگوں کو، پینڈو کو، پنڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں، جیسے آج کل پینڈو، جس کو ہم پینڈو کہیں، تو وہ گزر رہا تھا، تو اس کے ہاتھ میں ایک گو تھی۔ گو آپ نے دیکھی ہوگی، چھپکلی کی طرح ایک گو ہوتی ہے، لمبی سی ہوتی ہے، جو عرب کے لوگ تھے اس کو کھایا کرتے تھے، جو پینڈو لوگ تھے اس کو کھاتے تھے۔ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں جب چوریاں ہوتی تھی نا، چوریاں، تو چور اپنی رسی کے ساتھ چھت پہ گو کو پھینکتے تھے اور اس کو کھینچتے تھے۔ جب گو اپنے پیروں کو جما لیتی تھی نا چھت کے اوپر، تو وہ اس کو کھینچ کے اوپر چڑھ جاتے تھے، گو ہلتی نہیں ہے اتنا۔ کسی چیز کو وہ پکڑ لینا، کسی بھی چیز کو، مثال کے طور پہ دیوار کو پکڑ دیا، تو دیوار سے اتنے آرام سے نہیں اترتی جب تک اس کا اپنا موڈ نہ ہو، باقی اس کو اب جو مرضی کر لے وہ نہیں چھوڑتی۔ تو وہ انسان جو بدو تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، محفل لگی ہوئی صحابہ کی، تو آ کے اس نے نا اپنے وہ شاپر میں سے لگا لیں یا کسی بیگ میں سے، تورے میں سے نکال کے اس نے نا گو اللہ کے نبی کے آگے پھینکی۔ جاہل تھا نا، بدو تھا، پینڈو تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی۔ کہنے لگا، سنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیغمبر کہتے ہیں، اللہ کے آخری رسول کہتے ہیں، کہ آپ ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں، میں آخری پیغمبر ہوں، آخری رسول ہوں۔ کہا اچھا، یہ جو گو ہے نا، گو اگر یہ زندہ ہو جائے اور زندہ ہونے کے بعد یہ بول کے کہے کہ یہ اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے، تو میں آپ کو آخری نبی مان لوں گا، کلمہ پڑھ لوں گا۔ ایک مری ہوئی چیز، زندہ بھی نہیں، زندہ ہونا ایک علیحدہ بات ہے، ایک مری ہوئی گو وہ زندہ ہو، زندہ ہونے کے بعد وہ بولے۔ آپ میں سے کوئی بچہ سڑک سے گزر رہا ہو، پاس سے کتا بھی گزر رہا ہو، چلو کتے کو چھوڑو، کوئی گائے گزر رہی ہو، وہ آپ کو کہے سنا عبدالوہاب کیا حال ہے، عبدالوہاب تو دوڑ لگا آ جائے گا۔ احمد رضا گزر رہا ہو، کوئی بلی پاس ہے، احمد تجھے آج سبق نہیں ہے، احمد نے تو مڑ کے نہیں دیکھنا۔ اب یہ شراز ہے، پورا ڈون بنتا ہے، کلاس کا ڈون ہے، یہ جا رہا ہو سڑک سے، کوئی چیز اس کو آواز دے، ادھر دیکھو مڑ کے، یہ پیچھے مڑ کے دیکھے کچھ ہونا، یہ تو دوڑنے لگا دے گا۔ تو وہ گو کو کہنے لگا کہ گو بولے، زندہ ہو اور بولے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ زندہ ہو جائے اور بول پڑے، کیا تم میرے پہ ایمان لے آؤ گے، مسلمان ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ لو گے؟ کہا جی میں پڑھ لوں گا۔ اللہ کے نبی مسکرائے، گو کو دیکھ کے مسکرائے۔ جب اللہ کے نبی مسکرائے نا، تو گو پڑی ہوئی تھی الٹی،
اسے پھینکی جو تھی بڑی چیز تھی، وہ الٹی پڑی ہوئی تھی، زبان اس کے منہ سے باہر تھی، لمبے کر کے پڑی ہوئی تھی۔ جب اللہ کے نبی نے اس کو مسکرا کے دیکھا نا، وہ گو ایسے گھومی اور سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ جو بدو تھا نا، وہ بھی ایک دم پیچھے ایسے ہوا کیا۔ جب وہ سیدھی ہوئی، ٹھیک ہے، اب صحابہ کو تو پتا تھا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ تو کچھ بھی کرا سکتے ہیں، معجزہ ہے، یہ معجزہ ہوا۔ تو وہ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ گو سے پوچھ رہے ہیں۔ وہ بولنے لگی رب المشرق والمغرب۔ جو بدو پاس بیٹھا تھا نا، جو پیڈو تھا، وہ ایسے دیکھنے لگا کیا ہے؟ کسی چیز کو تو بندہ حیران ہو کے دیکھے، وہ ایسے دیکھ رہا ہے کہ تو بولنے لگ گئی۔ پھر آپ کارٹون دیکھتے ہیں، کارٹونوں میں آپ دیکھتے ہیں جناب سے وہ شیر بھی بول رہا ہے، بلی بھی بول رہی ہے، چوہا بھی بول رہا ہے۔ صبح اسکول میں چوہا آ گیا تھا، دوڑے لگی ہوئی تھیں، چوہا 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 چوہا۔ کوئی کہہ دیتا یار چلا جا تو آرام سے باہر، اس کو آپ کی کون سی زبان سمجھ لگنی ہے؟ اگر وہ بول پڑتا ایان تنگ نہ کر مجھے، ایان نے اسکول سے بھاگ جانا تھا، یہ کس طرح بول پڑا؟ تو وہ گھومی اور بولی رب المشرق، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈالتا ہے۔ وہ جو بدو تھا ایسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھ رہی ہے، تو بول رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انا، میں کون ہوں؟ تو وہ گو کہنے لگی آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں۔ کہا جی، گو بدو کی طرح دیکھا، ہاں بھائی، کہا میں کلمہ لایا، گو پھر مر گئی۔ معجزہ تھا نا یہ۔ 5 منٹ ہیں، ایک اور بات سنا کے بات ختم۔ اشہد کچھ کافر آئے اللہ کے نبی کے پاس، کچھ کافر، اشہد محمد رسول، کہنے لگے آپ اللہ کے آخری پیغمبر رسول ہیں؟ کہا جی میں آخری پیغمبر ہوں، رسول ہوں۔ کہا وہ ناریل کا درخت دیکھیں، ناریل کا درخت ہوتا ہے 100 فٹ کا، اونچا اونچا، بہت اونچے درخت ہوتے ہیں۔ آپ نے کارٹونوں میں بھی دیکھا ہوگا، ٹوم اینڈ جیری کارٹونوں میں، کہ بہت اونچا درخت ہوتا ہے ناریل کا، 70-80 فٹ کے اوپر، 100 فٹ کے اوپر وہ درخت ہوتا ہے۔ ہمارا یہ اسکول کا جو چھت ہے نا، یہ ہے جناب 50 فٹ کے اوپر، وہ 80 فٹ لگا لو اس سے اور اوپر۔ تو وہ کہنے لگے یہ جو ناریل، وہ جو سامنے ناریل لگا ہے نا، وہ ناریل درخت سے ٹوٹے خود، کوئی توڑے بھی نہ، وہ توڑے، وہ چل کے آئے آپ کی گود میں آ کے بیٹھے اور بتائے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ پڑھ لو گے کلمہ؟ اگر وہ آ کے بتا دے میں کون ہوں، کہا جی کر لیں گے۔ کافر تھے۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف دیکھا، ناریل کی طرف دیکھا، اس کو شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا، وہ ٹوٹا، وہاں سے ٹوٹا، وہ درخت کے ساتھ لمک کے نیچے اللہ نے اس کو پیر دیے، وہ چلتا کڑ کرتے چلتا ہوا، چلتا اللہ کے نبی کے آگے گود میں بیٹھ گیا۔ آپ نے ناریل دیکھا نا، اس کے بال ہوتے ہیں، 3 آنکھیں ہوتی ہیں اس کی، آپ آنکھیں توڑ کے پانی نکالتے ہیں اس کے اندر سے۔ اللہ کے نبی کی گود میں بیٹھا، اللہ کے نبی نے اس کو پیار کیا، پوچھا تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ناریل بولا میں اسی رب کی عبادت کرتا ہوں جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ وہ کافر جو تھے، انہوں نے ایمان تو نہیں تھا لانا، انہوں نے کہا جی آپ جادوگر ہیں۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے جو اللہ کے نبی سے اللہ نے کروایا۔ ہمارے جو پیغمبر ہیں اللہ کے نبی حضور پاک، ان کے ہاتھ سے اللہ نے 313 معجزات کروائے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں جو انسان کی عقل جہاں پہ ختم ہو جائے نا، ہم سوچ ہی نہیں سکتے ناریل بول سکتا، وہ کام کوئی پیغمبر کر دے، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ جیسے اللہ کے نبی نے، میں جب مکے گیا تھا نا، ابھی یہ فروری کے اندر جب میں مکے میں تھا، میں اس پہاڑی پہ اوپر گیا جہاں پہ بیٹھ کے اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ آخری بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ کچھ کافر آئے، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، چمک رہا۔ انہوں نے کہا آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں؟ کہا ہاں میں آخری پیغمبر ہوں۔ کہا یہ چاند دیکھا ہے؟ کہا جی دیکھا ہے۔ کہا اس کے 2 ٹکڑے کر دیں، ہم آپ کو پیغمبر مان لیں گے۔ کافر تھے، پتہ تھا نہیں مانیں گے۔ کہا مان لو گے؟ کہا مان لیں گے۔ اللہ کے نبی نے شہادت کی انگلی سے ایسے کیا، ایسے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ انہوں نے پھر بڑا کہا جی کہ یہ تو آسمانوں پہ بھی جادو کرتا، نعوذ باللہ، یہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ آپ کو سمجھ نہیں لگے گی۔ اب جو سائنسدان ہیں، جب انہوں نے یہ حدیث پڑھی نا، انگریزوں نے پڑھی، تو وہ اسپیشل جناب چاند پہ گئے
ریسرچ کرنے کے لیے کیا چاند ٹوٹا ہے؟ جو چیز ایک بار ٹوٹ جائے وہ صحیح جڑتی نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ آپ کوئی بھی چیز ٹوٹ جائے اس کو ایلفی لگائیں، ٹیپ لگائیں، لیکن وہ اپنی جگہ پہ فکس صحیح نہیں ہوتی۔ انگریزوں نے یہ بات سوچی کہ یہ جو چاند ٹوٹا ہے وہ دوبارہ صحیح جڑیا نہیں ہونا۔ انگریز پاگل غیر مسلم ہے نا، ان کو کیا پتہ؟ ان کو تو یہی ہے نا کہ بھائی کہ ٹوٹ گیا وہ جڑ نہیں سکتا، غیر مسلم ہے۔ تو وہ چاند کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے گئے کہ آیا کہ چاند ٹوٹنے کے بعد کوئی بھی چیز دوبارہ صحیح جڑتی نہیں ہے، کوئی دراڑ چرار ہونی ہے وچ، چاند اتنے تھلے ہو گیا نا تھوڑا جا۔ اب ان کو تو نہیں پاگلوں کو پتہ کہ اوپر رب بیٹھا ہے، رب نے توڑا ہے، رب جو رہے گا بھی صحیح۔ تو وہ گئے دیکھنے کے لیے۔ جب انہوں نے دیکھا جا کے، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے چاند میں تھوڑا سا فرق ڈال دیا، تھوڑا سا فرق ڈال دیا۔ تو وہ آئے جناب صاحب آ کے، انہوں نے جب تحقیق کی، ریسرچ کی، انہوں نے کہا ہاں چاند ٹوٹا ہے، ٹوٹا تھا دنیا میں ایک بار ٹوٹا تھا، سارے مسلمان ہو گئے۔ چاند تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، سارا کچھ صحیح ہے، لیکن اللہ نے علماء نے کہا، اللہ نے ان کو دکھانے کے لیے اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کیا، یا جو بھی جو آ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا ہماری ریسرچ غلط تھی، چاند بالکل اللہ نے صحیح جوڑا ہے۔ بات سمجھ لگی بھائی؟ تو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے 313 معجزات ہوئے ہیں، باقی زندگی رہی تو آپ کو اور معجزات بتائیں گے۔ بڑے کمال اللہ کے نبی کے ہاتھ سے معجزات ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جتنی بات سنی عمل کی اور زیب رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ بڑی گرمی ہے، اللہ اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ بیمار ہیں، دوست ہیں، دعاؤں کے لیے کہ اللہ سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اتنا دے کہ ہم خوش ہو جائیں، بولیں آمین۔ اللہ آپ کے والدین کو اتنا پیسہ دے کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں، آمین۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اتنا پیسہ دے کہ ہم خوش ہو جائیں، اور ہم اللہ کے راستے میں اتنا دیں کہ اللہ خوش ہو جائے، آمین آمین۔ اللہ الفجر کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، حاسدین کے اثر سے محفوظ فرمائے، آمین آمین ثم آمین یا رب العالمین۔